الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سب سے بڑی مصیبت شیطان کی چال۔ فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ کو ذکر بتایا تھا، اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ شیطان جب انسان پر وار کرتا ہے تو پہلے اسے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ پہلے اسے ذکر سے غافل کرتا ہے، پھر نماز سے غافل کرتا ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ ذکر کے ذریعے شیطان کو گھر کی باؤنڈری لائن سے ہی باہر رکھے۔ ذکر کے ذریعے سے شیطان کو گھر کی باؤنڈری کی جو لائن ہے اس سے باہر رکھے، تاکہ نماز چھڑانے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ تو ذکر چھٹے گا تو شیطان ہمارے ساتھ میں چلے گا اور ہمیں نماز سے بھی غافل کر دے گا۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ نبیوں کو ہدایت کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر ظالم کے پاس بھیجا تو پھر بھی یہی تلقین فرمائی کہ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ جانے والے انبیاء ہے، نبی ہے، اور جس کے پاس بھیجا رہا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اللہ کا دشمن ہے، پھر بھی بھیجنے والوں کو کہتے ہیں میرے ذکر سے غافل نہیں رہنا، سستی نہ کرنا۔ دعوت کی ابتدا میں بھی ذکر کی تلقین ہے تو دعوت کی انتہا میں جو کہ قتال ہے اس میں بھی ذکر کی تلقین ہے۔ اس کے درمیان میں جو وقت بھی ہے وہ ذکر میں بسر کرے تب بات بنے گی۔ فرمایا آج کل کے اعظم المصائب میں سے، سب سے بڑی مصیبتوں میں سے یہ بھی ہے کہ علماء کرام نے ذکر کو چھوڑ دیا، بلکہ اسے نفلی کام یا اضافی کام سمجھتے ہیں۔ علماء کرام بھی، عوام تو عوام، لیکن علماء کرام بھی یعنی ذکر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کچھ نہیں، بلکہ ایک زائد چیز ہے۔ علم کی ضرورت اور اہمیت تو یقیناً ہے، مگر جس اللہ کے خاطر علم حاصل کر رہا ہے اس کی یاد کو ہی فالتو کام سمجھتے ہیں۔ کیونکہ علم حاصل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی یاد رہے، اور اللہ کی یاد کو یہ فالتو سمجھتے ہیں، پھر بھلا منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی محبت و مغفرت کب حاصل ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید سے پوچھو، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جی، ذکر کی کثرت۔ فرمایا جمعہ کا خطبہ اتنا اہم ہے کہ اسے 2 فرض کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے، اس لیے جمعہ کے خطبے میں وقت پر جانا چاہیے اور جمعہ کا خطبہ سننا چاہیے، اس سے 2 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خطیب نے جمعہ کے خطبے کے آخر میں خطبہ کا نچوڑ نکالا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، آخر میں یہی نچوڑ آتا ہے۔ فرمایا کہ افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا اسی کو ہم قلیل کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت متذبذب رہتے ہیں کہ ذکر کی کثرت نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اور کسی چیز کی کثرت سے کرنے کا حکم نہیں ہے مگر ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا۔
ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے محبت کی، اور طبیعت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، جو مضطرب ہے اس کو ادھر التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ جو اللہ کی محبت میں بے چین ہوگا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ فرمایا کوئی ایک بندہ دکھا دیا جائے جو ذکر کی کثرت کے بغیر یکسوئی والی نماز پڑھتا ہوں، ذکر کی کثرت کے بغیر یکسوئی والی نماز پڑھتا ہوں، تو جو لوگ مراقبہ کر رہے ہیں گھنٹوں، تو یہ ذکر کی کثرت ہے، یاد رکھنا، اس سے ان کو فائدہ ہوگا، نماز میں یکسوئی ہوگی۔ فرمایا ذکر کی کثرت کے بغیر یکسوئی والی نماز پڑھتا ہو، اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی تیاری کرے، نماز کے ظاہری اور باطنی تیاری کرے۔ ظاہری تیاری تو یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر لیا جائے، اور باطنی تیاری یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، یہ باطنی تیاری۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں ایک شیخ الحدیث آئے جو کہ غیر مقلد بھی تھے، عاجز نے اس سے طالب علمانہ سوال پوچھا کہ کیا زندگی میں یکسوئی اور حضوری والی نماز نصیب ہے؟ کہنے لگے کبھی ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ سوچے، مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہوں گے، مگر دل پر محنت نہیں کی، کثرت ذکر سے دل کو نرم نہیں کیا، اس لیے وساوس اور خطرات جان نہیں چھوڑ رہے، حتیٰ کہ حدیث شریف سے اشتغال ہے مگر نماز بے حضوری والی ہے۔ کتنے خطرے والی بات ہے، اگر اس طرح موت آ جائے تو پھر اس غفلت کی زندگی کا کیا حساب دیں گے؟ جی، فرمایا انسان جس کسی نے بھی ذکر کی کثرت کے ساتھ دین کا کام کیا، جس کسی نے بھی ذکر کی کثرت کے ساتھ دین کا کام کیا، اس میں تو برکت ہوئی۔ عاجز نے دیوبند تھانہ بھون بہت سی دوسری جگہ پر جا کر خود دیکھا کہ جنہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے ہیں انہوں نے باقاعدہ ذکر کی فکر کے لیے کمرے بنائے ہوئے تھے، ذکر کی فکر کے لیے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کے ذکر کا کمرہ تھا، ہر کسی بڑے بزرگ نے خلوت یکسوئی کے لیے علیحدہ جگہ مقرر کی ہوئی تھی۔ اگر آج ہم اپنے گھروں، کمروں اور کاموں کو دیکھیں تو ذکر سے خالی ہے، اس لیے برکتوں سے خالی ہے۔ گھروں میں نت نئے جھگڑے ہیں، نت نئی مشکلات اور مصائب ہے، اس لیے ذکر کی کثرت کے لیے خلوت میں بھی تھوڑا سا وقت نکالنا ضروری ہے۔ جس طرح کھانے کے لیے، رفع حاجت کے لیے، حتیٰ کہ فضول سے فضول کام کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اسی طرح ذکر کرنے کے لیے بھی ضرور وقت نکالنا چاہیے، تاکہ ذکر کی کثرت سے محبت الہی کی شدت دل میں پیدا ہو جائے۔ جی، تو یہ ہے کثرت مراقبہ کرتے رہے، مراقبے کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل۔ تو ہمیں جتنا کثرت سے کریں گے اتنا اندر کا باطل ٹوٹے گا۔ ابھی بد نظری کا علاج، یہ سب کے سوال ہے، بد نظری۔ ارشاد فرمایا انسان کا دل تین طرح سے ہوتا ہے، انسان کا دل تین طرح سے ہوتا ہے۔ جس دل پر گناہوں کے اثرات ہو مگر پھر بھی غافل بنا پھرے، اس کی صفائی کی کوئی فکر اور سوچ نہ ہو، اسے قلب سقیم کہتے ہیں، بیمار دل۔ پہلے آیا تھا ایک قلب سلیم ہے اور ایک قلب سقیم ہے، تو بیمار دل کس کو کہتے ہیں؟ جس دل پر گناہوں کے اثرات ہو اور مگر پھر بھی غافل بنا پھرے اور اس کی صفائی کی کوئی فکر اور سوچ نہ ہو، اسے قلب سقیم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ صاف شفاف دل کہ ذرا سی بھی گناہ ہو جائے تو اتنا پریشان ہو جائے جیسے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ دل جس پر گناہوں کے اثرات ہو مگر اسے ندامت ہو، توبہ معافی کی فکر ہو، گناہوں کی وجہ سے دل پر جو زخم لگے ہو اسے انسان محسوس کرتا ہو، یہ اس کا درمیانی دل۔
ایک قلب سقیم ہوتا ہے بیمار دل، اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے تندرست دل، اور ایک اس کے درمیان کا دل ہوتا ہے کہ تھوڑا بیمار اور تھوڑا تندرست، یعنی کمزور دل۔ تیسری چیز ہے کمزور۔ مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، مگر تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یعنی جب انسان آتا ہے تھوڑا بہت نیک ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی مجلس میں آ کر جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلا یہ تو بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ہاں، انسان کو ہر حال میں اپنے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے، ہر حال میں اپنے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں مخلوق کی محبت کے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں۔ دل کو دیکھیں گے نا تو مخلوق کی محبت کے زخم لگے ہوئے ہیں، ہاں، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں۔ ارے ہے کہ نہیں؟ بولو، نہیں ہے تو بتاؤ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ میرے سے اچھے ہیں۔ میرے دل میں بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں، نکال رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے موت سے پہلے پہلے سارے زخم مٹ جائیں۔ جیسے جسم میں زخم لگتا ہے نا تو مرہم پٹی کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اسے دلوں پر بھی تو زخم لگے ہوئے ہیں، اس کی مرہم پٹی کب کریں گے؟ ہاں، تو فرمایا دلوں میں بھی زخم لگا ہے۔ ہر انسان کو ہر حال میں اپنے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں کہاں مخلوق کی محبت کے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں۔ ان زخموں کی مرہم پٹی توبہ، استغفار اور ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا آج کل نوجوانوں کے دلوں پر جو وساوس کا بخار ہوتا ہے، نوجوانوں کے دلوں پر وساوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، وساوس کا بخار ہوتا ہے، وہ گندی سوچوں کا نتیجہ ہے۔ وساوس کا جو بخار ہے گندی سوچوں کا نتیجہ ہے، اور یہ گندی سوچیں بد نظری سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچ گندی جو ہوئی ہے وہ بد نظری سے، کیونکہ نظر سے وہ سوچ بن جاتی ہے نا، پھر وہ گندی بنتی رہتی ہے۔ نظر ہی پاک ہوتی تو سوچ بھی پاک ہوگی، اور نظر بد ہے تو سوچ بھی بد بن جائے گی۔ اور گندی سوچیں بد نظری سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ قطعاً بد نظری نہ ہو، ورنہ وساوس کے غبار پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اتنے وساوس آئیں گے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی وساوس جان نہیں چھوڑیں گے۔ وساوس کا تعلق شادی کے ساتھ نہیں ہے کہ چلو شادی ہو جائے گی تو وساوس نہیں آئیں گے، یہ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ورنہ بہت سارے شادی شدہ وہ بھی وساوس میں ہیں۔ شادی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ شادی کر لی جائے تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں۔ ان وساوس کا علاج اور ان کی اصلاح کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ ہے نا۔ نفس کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ، اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ۔ ارے بولو کیا ہوتا ہے؟ تصفیہ۔ دل سے جو گناہ ہوتے ہیں کیا؟ دو طرح کے گناہ تھے، ایک نسیان، دل سے جو ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں غفلت، اور دوسرا نفس سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو عصیان یعنی گناہ کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ہے کہ اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا جو کہ بظاہر نیکوکار بھی تھا، نمازی بھی تھا، عمر کافی زیادہ تھی، حتیٰ کہ بھووں کے بال بھی سفید تھے۔ اب کتنا بوڑھا ہوگا؟ باتیں کرتے کرتے رو پڑے کہ حضرت میرے لیے دعا کرے کہ بد نظری کے گناہ سے بچ جاؤں۔ یہ ایسی ہے کہ بال سفید ہو گئے پھر بھی بد نظری چھوٹتی نہیں۔ تو شادی تو ہے، بڑھاپا بھی آ گیا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ نوجوانوں کی بد نظری ہے تو سمجھتے کہ چلو شادی نہیں کی، لیکن جس کی عمر بڑی ہوگی پھر بھی بد نظری ہوتی ہے تو یہ علاج نہیں کیا۔ فرمایا بد نظری کا گناہ وبائی مرض کی طرح ایسا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں نمازی، حاجی، علماء، صوفی، حتیٰ کہ ہر طبقے کے لوگ ملوث ہو رہے ہیں۔ عوام اور خواص، ہر ایک بد نظری میں مبتلا ہے، اور اندر سے سوچ رہا ہے کہ میں اس بد نظری کو کیسے دور کروں، لیکن بس وقتی طور پر کر لیتے ہیں، پھر وہی مستقل علاج کرایا جائے تو انشاءاللہ بد نظری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہر طبقے کے لوگ ملوث ہو رہے، یہ حقیقت ہے کہ جب کسی بیماری کی وبا عام ہو جائے
جب کسی بیماری کی وبا عام ہو جائے تو اس سے کوئی مضبوط اعصاب والا انسان ہی بچتا ہے. یہ عام ماحول میں ہو گئی بد نظری کی. اسی طرح بد نظری کی وبا پھیل رہی ہے، اس سے متقی اور خوف خدا رکھنے والے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ بچنا آسان نہیں. میرے پاس ایک گدی نشین ملنے آئے. گدی نشین کہتے ہیں یعنی جن کے والد جو سنبھال رہے تھے دین کا کام، اس کے بعد ان کے لڑکے سنبھالنے والے بن گئے، تو وہ لڑکا گدی نشین ہوتا ہے، چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو، لیکن بٹھا دیتے ہیں. ہزاروں لوگوں کے پیر ہے. عجیب و غریب حالت تھی، اپنے اندر کی حالت خود بیان کرنے لگے، نظر کی بد پرہیزی کو خود بتانے لگے، جسے سن کر الامان الحفیظ ہی کہہ سکتے ہیں. خود بتائیں تو اچھا تھا کہ انہوں نے اپنے دل کو کھولا، ورنہ اس پوزیشن میں تھے کہ ہزاروں ان کے مرید ہیں، اور خود کا حال یہ ہے کہ ابھی بد نظری بھی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. اس کی حالت دیکھ کر بہت ڈر لگا کہ انسان اتنا بھی گر جاتا ہے اور اس کی حالت اتنی بھی خراب ہو جاتی ہے. فرمایا لوگ جھوٹ چوری وغیرہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ چوری وغیرہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں، ان گناہوں سے ڈریں گے کہ اگر ثابت ہو گیا تو بدنامی ہوگی، مگر بد نظر کے گناہ پر بدنامی کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. جھوٹ کا تو گناہ ثابت ہو سکتا ہے، بد نظر گناہ کیسے ثابت کریں گے؟ سمجھیں؟ تو فرمایا خطرہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خفیہ گناہ ہے، چھپا ہوا گناہ ہے، جس میں انسان بڑی چالاکی کر جاتا ہے. ہاں، یہ چھپ کر کام کر سکتا ہے. جھوٹ تو ہے کہ دوسرے کے سامنے بولنا پڑے گا، تو وہ ثابت کر سکتا ہے کہ تمہارے پاس جھوٹ ہے، دلائل لا سکتا ہے. لیکن بد نظری تو دوسرے کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ تو چپکے سے کام کریں گے. اس گناہ پر کوئی پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ ہی نہیں سکتا. جی، تو کیونکہ خفیہ گناہ ہے جس میں انسان بڑی چالاکی کر جاتا ہے، مگر اس دور میں بھی ایسی مثالیں ہیں جنہیں سن کر رشک آتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے جو کہ نگاہ کو بہت زیادہ نیچے رکھنے کا عادی ہے، پاس سے گزرنے والے مرد اور عورتوں کو بھی نہیں دیکھتے کون گزرا، حتیٰ کہ اگر پہچان نہ پڑے تو ان کے پاؤں سے اندازہ کرتے کہ مرد ہے یا عورت. اتنی نظر نیچے رکھتے تھے کہ پتہ ہی نہیں کہ کون گزر رہا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی نظر کو نیچے رکھ کر چلنے والے ہیں. فرمایا آنکھ کو بد نظری سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ کر لے. بہت سارے پوچھتے ہیں کہ بد نظری سے ہم کیسے بچیں، تو ان کے لیے جواب ہے کہ دل میں پکا ارادہ کر لے کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. دوسری عورتوں سے بے تما ہو جائے. سمجھے؟ ہاں، تو پہلے تو ارادہ کر لے. دوسری بات، اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے خوب دیکھے، جو رات کے درس میں ہے. ہاں، اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھے گا تو اس سے بھی بد نظری میں بہت بڑا فرق پڑے گا، بہت بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ اس نے بیوی کو نظر بھر کے لیے دیکھا ہے لیکن نظر بھر کر دیکھا. نظر بھر کر دیکھے گا تو انشاءاللہ اور بار بار دیکھے گا، دیر تک دیکھتا رہے گا تو خود بخود اس کو باہر نظر جھک جائے. ہاں، عمل کرو، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فرق پڑا. تو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے تو اللہ نے راستہ دیا ہے، اس کے باوجود وہ نظر باہر ڈالتے ہیں تو وہ تو ڈبل گناہ ہے کہ تمہیں گھر میں ڈالنی چاہیے. بیوی ہے جس کو حلال بنایا، بیوی پر نظر ڈالنے سے عبادت کا اجر ملے گا، عبادت کا اجر ملے گا، اور باہر پر نظر ڈالیں گے تو گناہ کبیرہ ہوگا. تو جو اجر، اور یہاں سے وہ گناہ کبیرہ سے بچ سکتا ہے. حتیٰ کہ دوسری عورتوں سے بے تما ہو جائے، ان کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دے، حتیٰ کہ دوسری شادی کے خیالات بھی ذہن میں لانے سے بچتا رہے. یہ خیال رکھے کہ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی چھوٹی ہے، جیسی بھی ہے مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں. ہاں، غرض چھوڑ دو. مجھے اللہ نے جو دی ہے وہ دنیا کی بہترین
عورت ہے، بہترین لڑکی ہے اور بہترین خوبصورت ہے، تو بس انسان پھر دوسری طرف سے ہٹ جائے۔ ایک دل میں ارادہ کر لو کہ دوسری خوبصورت ہے، یہ مت دیکھو میری ہی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جنون ہونا چاہیے، جیسے مجنون تھا نا، مجنون جس پر عاشق تھا، اس کی لیلا تھی، تو لیلا کیسی تھی؟ وہ تو کالی تھی، وہ تو کالی تھی۔ تو لوگوں نے جو مجنون سے کہا کہ مجنون کمال کر دیا، تو عاشق بھی بنا ہے، تو ایسی جو کالی کلوٹی ہے، تیرے کو شرم بھی نہیں آتی، کوئی خوبصورت کو پکڑتا؟ تو مجنون نے کہا کہ چپ بیٹھ، میری نظر سے دیکھ، تو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، تجھے کالی نظر آ رہی ہے، میری نظر سے دیکھ، وہ میری دنیا میں سب سے خوبصورت نظر آ رہی ہے، بتا۔ تو آج کیا ہوا کہ ہم مجنون نہیں بنے اپنی لیلا کے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ بن جاؤ گے؟ مجنون بن جاؤ، پھر کوئی بھی کہے کہ بی بی ایسی ہے، تیری ایسی ہے، بولے میری نظر سے دیکھ، تجھے کیا پتا؟ تو دیکھو ایک مجنون کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ کالی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے لیے تو خوبصورت ہے، اور خوبصورت دوسری لیلا لاتے، کہا کہ نہیں میری لیلا چاہیے۔ تو بولا وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھا، ہاں، کہ جس کو پکڑا تو ہمارے پاس ایک لیلا تو آ گئی ہے، لیکن دوسری لیلا کی طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں۔ اس نے تو ایک لیلا پکڑ لی، فرمایا نہیں، دعا بھی کر رہا ہے تو اسی لیلا کو لینے کے لیے۔ تو یاد رکھے ہر ایک کو لیلا ملی ہوئی ہے اور خوبصورت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن محبت نہ ہونے کی وجہ سے عیب نظر آتے ہیں۔ محبت کو بڑھاؤ، اور محبت کا سبق رات میں سکھا دیا، اس کو بار بار سنو۔ یہ سوچے کہ میرے لیے وہی کافی ہے جو میری قسمت میں ہے۔ فرمایا اہل اللہ کے دل میں جوانی کے جذبات ہوتے ہیں، اہل اللہ کے دلوں میں جوانی کے جذبات ہوتے ہیں، مگر اس کے منہ سے لوگوں کی طرح رال نہیں ٹپکتی۔ جذبات تو ہر ایک میں ہوتے ہیں، رال نہیں ٹپکتی پھرتی کہ کبھی ادھر منہ مارا ہے، کبھی ادھر منہ مار رہے ہیں۔ ایک بزرگ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا، جس کو بد نظری کے مواقع بھی میسر ہو، مگر اس نے نظر کو بچایا اور دل میں خوف خدا رکھا، تو اس سے ہر نظر پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ گناہ سے بچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھو، کیونکہ بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے، تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی، پھر وہ نظر بچا کر جدھر دیکھے گا اس کو اللہ نظر آئے گا۔ اللہ، تو اللہ تک جانے کے بہت آسان آسان راستے ہیں، بد نظری سے ہٹ جاؤ، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے جو مادرزاد اندھا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے جو مادرزاد اندھا ہوگا، متقی اور نیک بھی ہوگا، تو اسے جنت میں ہما وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اجازت ہوگی۔ ادھر متوجہ رہے، متقی اور نیک بھی ہوگا، مادرزاد اندھا ہے بچپن سے، اسے جنت میں ہما وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار کی اجازت ہوگی۔ جو ایسا آدمی مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اس کو اجازت ہوگی۔ دنیا میں اندھا تھا اس لیے کہ اس نے میرے غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ جو بچپن سے اندھا ہے اس نے غیر کو دیکھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کیا دیں گے کہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہے۔ سبحان اللہ، غیر کو دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے کیسے مزے ہوں گے؟ سوچیں، اگر کوئی آنکھ رکھتے ہوئے بھی خوف خدا کی وجہ سے نظر کو بچائے اور بد نظری نہ کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور نظر ہو اور پھر نظر بد نظری سے بچے گا تو اس سے بھی زیادہ اس کو تو انعام ملے گا، کیونکہ طاقت تھی اور پھر اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو اس کو تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ بد نظری سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع ہی سے دل میں ارادہ رکھے کہ میں نے بھول کر بھی نظر نہیں ڈالنی، بھول کر بھی نظر نہیں ڈالنی۔ اس طرح جب کسی بیماری کو شروع ہی سے روک لیا جائے تو اس کا روکنا بہت آسان ہوتا ہے۔ برائی کو شروع سے ہی دبا دو۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے کپڑوں پر بھی نظر نہ پڑے۔ نفس پہلے کپڑے دکھاتا ہے، پھر ان کپڑوں کے رنگ اچھے لگتے ہیں، پھر جو کپڑے کے اندر ہے اس پر نظر آتی ہے۔
یہ سب آہستہ آہستہ کہاں تک لے جاتا ہے. پھر دیکھیں گے کہ موٹی ہے یا چھوٹی ہے، نیلی ہے یا پیلی ہے. اس کے بعد پھر کپڑوں کے بعد پھر کیا دیکھیں گے کہ یہی دیکھنا ہے. پھر قد کاٹھ دیکھنے کی کوشش کریں، قد کتنا ہے، اونچا ہے یا نیچا ہے. پھر خوبصورت یا بدصورت کا تجزیہ کرنے لگیں گے. یہ سارا سب ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. فرمایا اگر عورت کو دیکھا اور وہ اچھی لگ بھی گئی تو ہر عورت مل تو نہیں سکتی. ہاں، اچھی لگی بھی تو مل تو نہیں سکتی. تو پھر دل میں خواہ مخواہ حسرت ہوگی. اگر ذرا بدصورت ہوئی تو دل خراب ہوگا. سوچے دونوں صورتوں میں خسارہ ہی خسارہ. ملی تو بدصورت نکلی تو خسارہ، اور اچھی لگی تو پھر اگر ملی نہیں تو خسارہ ہے. اس لیے نظر ڈالنے سے بچے اور بچنے کے لیے کثرت سے دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. اپنی آرزو بدل. تو یہ تھی بد نظری کے علاج کے بارے میں. اب دل بیدار کرنے کا طریقہ. ارے دل بیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دل ہمارا سویا ہوا ہے، سویا ہوا تو بیدار ہو جائے گا، لیکن اگر مردار ہے تو بیدار نہیں ہوتا ہے. اس میں جان ڈالنی پڑے گی، پھر وہ بیدار ہو جائے گا. فرمایا کہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس دل میں غیر کی طرف دیکھ کر طمع ہوتی ہے، جس دل میں غیر کی طرف دیکھ کر طمع ہوتی ہے، وہ دل بیمار ہے. کوئی بھی ہو، مال دیکھ کر مال کی طمع ہوئی، کوئی مال والے سے دیکھ کر اس سے دوستی کرنے کی طمع ہوئی، یا جو بھی ہو طمع ہونا، تو فرمائے دل کی بیماری. فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس وہ طمع کرنے لگے گا جس کے دل میں بیماری ہے. اس لیے مراقبے میں سبق آتا ہے جس میں طمع نکل جاتی ہے، جب اس پر محنت کرتا ہے. یہ طمع حرص ہے، اور حرص جو ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. ایسا دل جس میں بدگمانی، جھوٹ، بغض، حسد، لا یعنی باتوں کی بیماریاں ہو، وہ دل سقیم ہے. کون سا دل ہے بھائی؟ بیمار. آسان لفظ کہیں گے، دل بیمار ہے. ارشاد فرمایا ایک دل ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی بیمار ہوتا ہے، وہ دل نہیں بلکہ سل کہلاتا ہے. سل کہلاتا ہے، اور یہی قلب میت ہے. جو بیمار دل ہے وہ تو تندرست ہو سکتا ہے، لیکن جو مردہ دل ہے وہ تندرست کیسے ہوگا؟ اس کو تو جان ڈالیں گے تو زندہ ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا بیمار ہے کہ کیا ہے. لیکن پہلے مردہ ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو فرمایا یہ قلب میت ہے. ایسے دل کو ذکر کی کثرت اور اہل اللہ کی صحبت سے توڑنا چاہیے. تو ایسے جو مردہ دل ہے ان میں جان ڈالنے کے لیے ذکر کی کثرت چاہیے اور اہل اللہ کی صحبت چاہیے. اب جن کے دل مردہ ہے وہ تھوڑا بہت مراقبہ کریں گے تو دل زندہ نہیں ہوں گے. بہت زور لگانا پڑے گا اس میں جان ڈالنے کے لیے، کم سے کم دل زندہ ہو جائے. جب دل زندہ ہوگا تو پھر آگے گاڑی چلے گی. تو پہلی محنت تو دل کے زندہ کرنے میں لگتی ہے، اس کے بعد کی محنت اس دل کو تندرست کرنے میں لگتی ہے. اہل اللہ کی محبت سے توڑنا چاہیے. پھر اس دل پر خوب اللہ 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 کی محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائے. فرمایا اتباع سنت ذرا کر کے ہر معاملے میں اتباع سنت کا خیال رکھے. اتباع سنت کا یعنی شوق رکھے اور ہر معاملے میں اتباع سنت کا خیال رکھے. بالکل اسی طرح جیسے دلہن شادی کے ابتدائی دنوں میں روز بنتی ہے اور ہر عضو پر زیور پہنتی ہے اور اپنے خاوند کو پسند آتی ہے، اسی طرح جو ہر عضو پر سنت کو سجائے گا، ہر عضو پر ہاتھوں کی سنت، آنکھوں کی سنت، زبان کی سنت، ہر عضو پر سنت سجائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جھنچے گا، یہ بھی تو اللہ کو پسند آئے گا. اس لیے ہر مسلمان کے لیے بات از حد ضروری ہے
کہ وہ اتباع سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. سنت ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہم اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں. سلوک اتباع سنت سے ہی طے ہوگا. جتنا سنت پر عمل کر رہے ہیں سلوک طے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی الگ الگ سنتیں ہیں اور اس کو معلوم کریں. ہم سنت کا لفظ آتے ہیں تو عام طور پر ذہنوں میں چند سنتیں ہوتی ہیں. بس وضو کی سنتیں، نماز کی سنتیں، سونے کی سنتیں اور کھانے کی سنتیں. یہ تو ہمیں اس جماعتوں میں یاد کرایا جاتا ہے، لیکن سنتیں ہر چیز میں. تو ہر چیز کی سنتیں یاد رکھے تو اس سے سلوک طے ہوتا ہے. تو جب دل جو مردہ ہے وہ زندہ ہو گیا، اب اس کو آگے چلانے کے لیے سنت پر عمل کرے گا، آگے چل پڑتا ہے، ترقی ہوتی جائے گی. فرمایا ہر موقع کی مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اگر اہتمام کیا جائے تو وقوف قلبی رکھنا آسان ہو جاتا ہے. بلکہ وقوف قلبی کہتے ہی اسی کو کہ اس کو ہر جگہ کی دعا یاد آ جائے تو وقوف قلبی میں ہے. اب وہ اگر اصطلاح دیکھنے جائے کہ وقوف قلبی تو پوچھیں گے، سوالات بہت ہوں گے، ایسے رکھنا، یوں کرنا. ان کو چھوڑو. ہر موقع کی دعا یاد آ رہی ہے اور ہر موقع کی سنت یاد آ رہی ہے تو یہ آدمی وقوف قلبی میں ہے. اور وقوف قلبی کا خلاصہ اگر دیکھنے جاؤ اس کو سادہ الفاظ میں دھیان کہتے ہیں کہ دھیان آ گیا. یہ میں آسان کر کے بات سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو. اور دھیان جس کو ہوگا وہ سوچے گا میں کہاں جا رہا ہوں، مسجد میں. تو مسجد کی دعا کیا ہے، داخل ہونے کی طریقہ کیا ہے. وہ جا رہا ہے ٹوائلٹ میں تو ٹوائلٹ میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کون سے پیر سے داخل ہونا، کون سی دعا پڑھنا. بس یہ وقوف قلبی ہے. وضو کر رہا ہے، کیا ہے اس میں سنت طریقہ، اس کے حساب سے اس کی طریقہ اختیار. گھر میں جا رہا ہے، کیا سنت طریقہ ہے. بیوی کے پاس بیٹھا ہے، کیا سنت طریقہ ہے، میرے نبی کیسے بیٹھتے تھے. تو ہم بات کریں گے بیوی سے تو یہ بھی سنت ہے. ہم بیوی کے چہرے کو دھیان سے دیکھیں گے وہ بھی سنت ہے. لیکن اس کو تو کہتے سنت نہیں، یہ تو دنیا ہے. کہ میرے نبی علیہ السلام نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرے ازواج مطہرات کے چہرے کو دیکھا ہے تو میں اپنی بیوی کو نہ دیکھوں، تو سنت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو سنت کبھی یہی نہیں کہیں کہ بھائی مولانا یہ سنت ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے. بیوی کے چہرے کو دیکھنا بھی سنت ہے. یہ نئی سنت آئے گی نہیں، دیکھ تو رہے روز لیکن سنت کا اجر نہیں مل رہا ہے. اور سنت سمجھ کر کریں گے تو ایمان بھی بڑھے گا، اجر بھی بڑھے گا اور گناہوں سے بھی بچے گا. جی یہ نیت کرنے سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہر دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ وقوف قلبی آسان ہو جائے. پھر اس کی برکت سے حضوری اور یادداشت آسان ہو جائے گی اور دل ہر وقت بیدار رہے گا. اس لیے کہ اگر دل بیدار ہو جائے تو دین کے سارے کام آسان ہو جاتے. اس لیے کہا دل بیدار کر دو. مردہ ہے تو زندہ کرو، بیدار ہو گیا تو اب اس کے بعد ہر کام آسان ہو جائے گا. لیکن جب دل مردار ہوتا ہے تو پھر اس کو دین کی بات اچھی ہی نہیں لگتی. اگر اس کو سمجھاؤ تو وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے. بھائی مجھے کیوں، مجھے سب پتہ. کیا کہتے ہیں، مجھے سب پتہ. یہ علامت اس بات کی کہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو پھر زیادہ دل کی باتیں، دین کی باتیں نہ سمجھایا جائے، کیونکہ یہ زیادہ ہی دین کا انکار کریں گے تو کہیں ایمان نہ نکل جائے. نہ بیوی کو ایسا سمجھایا جائے کہ دل اگر مردہ ہے تو پہلے زندہ کرنے کی کوشش کرو. ایسے ساتھی ہو، دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو. آج ہمارا کام ہر ایک کو جا کر دین کے بات سمجھا دیتے ہیں تو وہ ہمیں اوپر سے دین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. ارے کہتے ہیں نا، تو پھر جب برا بھلا کہا تو وہ تو بیچارے ایمان سے نکل جائیں گے. اس لیے حکمت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو، اور جن کا دل زندہ ہو گیا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو دین کی بات بہت اچھی لگتی ہے. یار میں تو یہ بات ڈھونڈ رہا تھا برسوں سے، آج مجھے اس بات کا پتہ ہے. کتنے خوش ہو گئے. اور اگر وہی بات مردہ دل والے کو سناؤ، مجھے پتا ہے، میں سب جانتا ہوں، کہتے کہ نہیں، بولے واسطہ پڑا ہے نا سب کا. تو اس لیے حکمت سے کام لگے. تو اگر دل بیدار ہو جائے تو دین کے سارے کام آسان ہو جاتا ہے. فرمایا دل کی بیداری کے لیے ذکر کا ذوق و شوق ہونا انتہائی ضروری ہے.
اب دل کو، مردہ دل کو بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، زندہ کرنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا، کثرت سے، ابتدا میں کثرت سے کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد انسان بہت چل پڑتا ہے۔ تو کثرت سے ذکر و شوق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ذکر کے بغیر دل پتھر بن جاتے ہیں۔ اگر ذکر پر خوب محنت کی ہو تو مشائخ نسبت دیتے ہوئے دیر نہیں کرتے۔ ذکر پر خوب اگر محنت کی ہے تو پھر نسبت کا نور بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ اگر دل نسبت کے نور کے لیے صاف و شفاف ہو تو نسبت اسے منتقل کر دی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک نوجوان آئے، 3 دن بعد اسے اجازت خلافت دے دی۔ حالانکہ دوسرے مریدین کئی مہینوں سے ان کی مجلسوں میں ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ پرانے ہیں اور یہ نیا ہے۔ تو یہ آیا، اس کو 3 دن کے بعد اجازت و خلافت دے دی۔ پرانے لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ اتنی جلدی اجازت دے دی، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی آپ لوگ 10 دن سے بیٹھے ہوئے، کوئی ابھی نیا آئے، میں اس کو زیادہ قریب کروں، آپ لوگوں کو دور کر دوں، تو بتاؤ دل میں حسد ہوگا کہ نہیں؟ ارے یار مولانا عجیب ہے، ایک آج آیا ہے آج، اور اس کو تو اتنا گھنٹوں دیتے ہیں، اور ہم 10 دن سے بیٹھے ہوئے تو پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ کیفیت کو دور کرنا، یہ سمجھ کہ ہمارا دل جاری ہو گیا، یہ کیفیت فطری ہے، یہ آئے گی، لیکن اس کو تانا بانا جوڑ کے لمبا نہ بناوے، اس کو غیبت کی شکل میں نہ لاوے، اس کو ایک دوسرے کو نہ کہے، اندر ہی اندر آیا ہے، اندر ہی اندر مٹ جائے گا، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو نہ مٹانے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے مٹانے کی، تو پھر دوسرے کو کہہ دے گا۔ تو اب ان کے پاس پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نیا آدمی آیا اور اس کو اجازت دے دی، خلافت دے دی۔ تحقیق کی تو پتا چلا کہ نوجوان حرم شریف میں کثرت سے رہتا تھا، بلکہ کعبہ شریف کے اندر بھی عبادت کے مواقع مل جاتے تھے، کیونکہ ان کے والد کعبہ کی کسی خدمت کی ذمہ داری پر متعین تھے۔ فرمایا یہ جوان اپنی تیل بتی درست کر کے آئے تھے، شیخ نے تو آگ لگائی تھی، وہ لگا دی۔ یعنی یہ پہلے سے محنت کر کے آیا تھا، اب سب کے سامنے تو ہے نہیں، وہ تو کہتے ابھی تو آیا ہے، لیکن اللہ والے جان لیتے ہیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ یہ محنت کر کے آیا ہے۔ تو جو زیادہ محنت کر کے آیا ہے تو اب اس کو تو کیا ہے، اس کے چراغ کو صرف جلانا ہی ہے، تو اس کے اندر نسبت کا نور ڈال دیا، اس کا چراغ جل گیا، اب وہ خود نورانی بن گیا۔ ابھی تک تو ہم نور لینے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہم خود ہی چراغ بن جاوے، تو ہمیں نور لے کر اپنی جگہ گھروں پر جاؤ۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ ہر آنے والے کو قریب کر دیا، نئے کو اور پرانوں کو چھوڑ دیا، تو ہمیشہ حسن ظن کرے کہ یہ ہم سے زیادہ کوئی محنت کر کے آیا ہے، جبھی تو اس کو قریب کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھے، تو فرمایا اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ نوجوان ان سے بھی زیادہ محنت کر کے آیا۔ فرمایا دل کو بیدار کرنے کے لیے معیت الہی کا استحضار بھی بہت اثر کرتا ہے۔ معیت الہی یعنی یہ سوچیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں معیت الہی۔ یہ ہر وقت سوچ دماغ میں بٹھاؤ کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اب جو کام کرنے جاؤں گے تو آدمی سوچے گا اب ہمارے ساتھ میں لگا دیا، جیسے آدمی کسی مارکیٹ میں گیا تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو کیمرے کی معیت ہے، کیا کہتا ہے، ہر وقت مجھے کیمرے سے کوئی دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس مارکیٹ میں کیسا چلے گا؟ کیونکہ اس کو دیکھنے کا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سیدھا چل رہا ہے۔ ایسے ہی ہمیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ میرے ساتھ میں ہے، معیت کا اگر استحضار ہو گیا تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہی تو غفلت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، جب دھیان آئے گا تو معیت کا استحضار رہے گا، اس لیے اس کی مشق کرتے رہے۔ ہمیں دھیان کو رکھنا ہے تو کہاں یہ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دھیان رکھنا ہے تو مراقبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو دماغ کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے کہ اس پر مجھے سوچوں، ہے کہ نہیں؟ دماغ کو اگر کچھ نہ دیا تو سیدھا دماغ گناہوں کی طرف چلا جائے گا۔ جو نوجوان کہتے ہیں ہم ہٹ نہیں پا رہے، گناہوں میں ملوث ہو جا رہے ہیں، ان کے جواب ہے کہ بہت ساروں کے جواب ہے
کہ بھائی یہ سوچے کہ دماغ کو چاہیے کام، تو اس کو کام دے دو، اس کو سوچ دے کو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت چلتا رہے یہ سوچے، تو اس کے گناہ کی طرف سے نظر ہٹ جائے گی تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہر وقت سوچے کہ مجھے مراقبہ کرنا، ہر وقت سوچے کہ ابھی مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے، یا تو دعا کو سیکھنے میں وقت لگا دے، سنت کو سیکھنے میں وقت لگا دے۔ تو دماغ کو جب یہ چیزیں مل گئی کہ مجھے اس کی سنت کیا ہے اس کی تحقیق کرنی، چلو فلاں عالم کے پاس جاتا ہوں، تو یہ دماغ کو کام دیا نا، اب بتاؤ اس کا دماغ گناہ کی طرف جائے گا؟ آج تو ہم نے اس کو کام ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر گناہوں سے دماغ کو ہٹانا ہے تو اچھائی کا کام دے دو تو خود بخود برائی سے ہٹ جائے گا، ورنہ اس کے بغیر برائی سے تھوڑی دیر ہٹے گا پھر چلا جائے گا، پھر ہٹے گا پھر چلائے گا۔ اس لیے جس کو غیبت سے بچنا ہو کہ ہم غیبت سے بچنا ہے، کیوں غیبت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کہ زبان کا کام ہے بولنا، تو زبان تو کہہ رہی کہ بھائی تو مجھے صحیح بولنا، اللہ کی بڑائی، نبی کی سیرت، قرآن کی تفسیر مجھے سکھا دے، تو میں ہر وقت یہی بولوں گی، زبانیں کہے گی، لیکن تو نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، تو پھر کیا کروں گا؟ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں وہی کروں گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ غیبت سے بچنا ہے تو یہ چیز سیکھ جاؤ، تو جہاں بیٹھو گے کیا بولو گے؟ یہی بولو گے۔ غیبت کہیں کر رہے ہوں گے کوئی تو یہ جا کر سیدھا ان کو وہی بولے گا۔ اس لیے ہمیں دین کو بولنا سیکھے، نہیں آتا ہے تو اس کو نکل کر سیکھے، علماء سے دین سیکھے، تو اس کے ذریعے سے اس کے بولنے کی عادت ہوگی تو آٹومیٹک غیبت بنو گی، ورنہ اس کے علاوہ غیبت بند ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں دو آدمی ملیں گے اس کو بات چاہیے، اور کوئی بات کرنا نہیں آتا ہوگا تو کسی نے کسی کو تیسرے کو بیچ میں لے کر مسئلہ شروع ہو جائے، گھنٹوں بیٹھیں گے۔ تو یہ ہے، اسی طریقے سے گناہوں کی سوچ سے بچنا ہے تو دماغ کو اچھی سوچ دے دو۔ تو فرمایا دل کو بیدار کرنے کے لیے معیت الہی کا استظہار بھی بہت اثر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں پہنچے، شیخ شہاب الدین سہروردی ان کی صحبت میں پہنچے، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی۔ آپ نے 3 دن کے بعد ہی اجازت و خلافت دے دی۔ کس کو؟ خواجہ بہاؤالدین کو دے دی۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ حضرت نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر ایک آدمی کو، اب ظاہر بات ہے پرانوں کو حسد ہوا کہ نئے آدمی کو دے دی خلافت اور ہمیں نہیں ملی، ہم تو برسوں سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سمجھ گئے کہ ان مریدین کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کا جواب کیسے دیا وہ دیکھو۔ ہر ایک آدمی کو مرغی دی اور کہا کہ وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، سمجھے؟ بولے جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب ذبح کر کے لے آئے، اور جن کو خلافت دی تھی اس کو بھی دی، بولے جاؤ اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ سب ذبح کر کے لے آئے، مگر حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بغیر ذبح کیے ہوئے روتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت شیخ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ رو کر عرض کیا کہ اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اس لیے اس سے ذبح نہیں کیا۔ دیکھا اس کے اندر کیا بن گیا تھا۔ حضرت شیخ نے لوگوں کو بتایا کہ، اور دوسرے جتنے تھے سب ذبح کر کے لے آئے مرغی کو، کوئی باتھ روم میں جا کر ذبح کر لیا، کوئی کھڈا کھود کے اندر ذبح کر لیا، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں چھپ چھپ کر ذبح کر کے لے آئے، اور وہ خوش ہو گئے، ہم تو ایسی جگہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور شیخ کو تو سبق سکھانا تھا، تو فرمایا دیکھو تم سب نے ذبح کر لیا، اور اس کو وہ بیوقوف سمجھے کہ اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ کوئی نہ دیکھتا ہو ذبح کر کے، اس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ کہنے لگے اللہ ہر جگہ دیکھنا، تو کیسے ذبح کرو؟ اور آپ نے فرمایا تھا، کوئی قید نہیں لگائی تھی انسان نہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہوں، تو کوئی کے اندر تو خدا بھی تو آ گیا کہ خدا بھی نہ دیکھ رہا ہوں، تو خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا۔ تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ ہم ہی بیوقوف تھے، یہ عقل مند تھا، یہ عقل مند تھا، تو ان کو اپنی بیوقوفی کا پتہ چل گیا۔
تو فرمایا حضرت شیخ نے لوگوں کو بتایا کہ آپ میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ انہیں ہر وقت اللہ کا استحضار حاصل ہے، سینہ صاف ہے، اس لیے انہیں نسبت عطا کر دی گئی ہے، اور آپ ابھی تک تیسری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بات کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے آپ کو ابھی تک ملا نہیں، آپ سستی کر رہے ہیں، محنت میں کمی کر رہے ہیں۔ بیان کے دوران جناب اقبال صاحب شیخ اظہر صاحب کو کسی کام کے لیے بھیجا، بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بات کی اور انہیں روانہ کر دیا۔ باقی دوستوں سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ کام والے ہیں اور یہ آرام والے ہیں۔ مجمع میں سے دو کو کام دے دیا اور پھر فرمایا یہ دو کام والے ہیں، باقی آرام والے ہیں۔ واقعی ہم سب کو خدمت کی نیت اور جذبے سے رہنا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے۔ فرمایا شروع میں نسبت کا پتہ ہی نہیں چلتا، شروع میں نسبت کا پتہ ہی نہیں چلتا، بلکہ اسی طرح جیسے شروع میں زمین میں بیج ڈالا جائے تو زمین میں مل کر مٹی کی طرح ہو جاتا ہے، مٹی میں دب جاتا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی نسبت کا جب نور آتا ہے، انسان محنت کرتا ہے تو اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، تو شروع میں پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا ہے تو پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سڑ گیا، ارے وہ ختم ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، دو ہفتہ ہو گیا، ارے سوچتا ہے کہ یا تو ختم ہو گیا، ابھی تو اگے گا ہی، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوا، اندر اندر پہلے نرم ہوتا ہے، پھر اس کی جلد پھٹتی ہے، پھر اس میں سے کوپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ روز اوپر آتے 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 اب زمین میں 4 انچ نیچے ہوتا ہے تو اس کو اوپر آتے آتے ٹائم لگے گا، یہاں تک کہ زمین کو پھاڑ کر اوپر آتا ہے تو دیکھو مہینہ 2 مہینہ لگا اس بیج کو اوپر آنے میں، لیکن پہلے ہی دن سے کام میں تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو۔ اسی طریقے سے ہم اپنے دلوں پر محنت کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ محنت ہو رہی ہے کہ دل کی زمین جو سخت ہو چکی ہے پہلے اس کو نرم کریں گے، تو نرم کرنے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر محبت الہی کا بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ابھرے گا، پھر اس کی باڈی پر اس کا اثر ہوتا ہے، یہ کئی مہینوں کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کو نظر آئے گا، لیکن کہتا ہے مجھے فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ نہ کرے، غم نہ کرے، اپنا کام ہے کرتے رہے، نظر آئے یا نہ آئے اللہ ضرور اس میں مدد کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو زمین میں مل کر مٹی کی طرح ہو جاتا ہے، مٹی میں دب جاتا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ڈالا ہے یا نہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے، اس کے بعد یہی کوپل مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے اور درخت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، تو ہم کبھی نا امید نہ ہو جائیں، یہ کام اور ذکر مراقبہ یہ گارنٹیڈ علاج ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے پہلے دن، بلکہ اس میں ٹائم لگے گا، تو اس وقت پھر اس کے بعد وہ تناور درخت ہو جاتا ہے، درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا سلسلے کا کام شروع کیا جائے اور ذکر و اذکار پابندی سے کیے جائے تو یہ نسبت پھیلتی ہے اور تن آور درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اب باطل کی ہوائیں اس کو ہٹا نہیں سکتی، ہٹائے گی نہیں ہٹا سکتی۔ اب وہ اتنا جیسے درخت اگر مضبوط ہو گیا، کتنی بھی آندھی چلے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ اندر جڑیں مضبوط ہو چکی ہے، اور کوئی انسان ہاتھ سے اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر کمزور پودا ہو تو اکھاڑ سکتا ہے۔ ایسے ہم ذکر و اذکار کر کے، سنتوں پر عمل کر کے، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے اتنے مضبوط ہو جائیں گے، پھر باطل کی کیسی بھی ہوا چلے گی، ہم اپنے ایمان کو دے نہیں سکتے، ہم ایمان کو بیچ نہیں سکتے، اور کوئی ہمیں خرید نہیں سکتے، اتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ ابھی ہم اتنے کچے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہمیں اچھی بات کرے ہم ابھی بک جائیں، اتنے کچے ہیں، ہمیں مضبوط ہونا ہے۔ یہ نسبت کا نور عجیب ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، بس ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کا نور عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔